قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 4 وجوہات مال کے اندر بے برکتی کے اسباب 4 ذکر کیے ہیں۔ ایک یہ ذکر فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا خیال نہیں رکھتے، ایک اس کی عزت نہیں رکھتے، عزت نفس مجروح کرتے ہو۔ دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ تم غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم میراث کا مال تقسیم کرنے کے بجائے اس کو ہڑپنے کی کوشش کرتے ہو، جو بھی میراث پر بیٹھا ہوا ہو اس کو ہڑپنے کی کوشش ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ تقسیم سے قبل میراث سے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ تقسیم سے قبل میراث سے فائدہ اٹھانا، یہ جو گاؤں دیہات میں بڑی بڑی زمینیں ہوتی ہیں یہ تقسیم نہیں ہوتی، والد کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، اس میں سوئی بھی قابل تقسیم ہے۔ شاید سوئی بھی قیمتی چیز ہو، سوئی سے بھی کوئی سستی چیز ہو، اس سے بھی کوئی گری پڑی چیز ہو تو وہ بھی میراث میں آنے کے بعد قابل تقسیم ہے۔ والد اپنی زندگی میں کسی کو دے دیں، اس کا سوال نہیں ہے۔ جو اپنے مرض الوفات بیماری سے قبل ٹھیک ٹھاک حالت میں جس کو جو دے دیں۔ ہم تو یہی مشورہ دیتے ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ برابر دو، لڑکا لڑکی دونوں کو برابر دو۔ یہ جو طریقہ کار چل جاتا ہے کہ ابا نے بیٹے کو 2 لاکھ روپے دیا، بیٹی کو 1 لاکھ روپے دیا، زندگی کے اندر یہ کرنا ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ آپ علیہ السلام سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اپنے بڑے بیٹے کو ایک غلام دے دوں۔ آپ نے فرمایا دوسرا بیٹا؟ کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا میں ایسے ظلم کے کام پر گواہ نہیں بنتا، جو تم ظلم کر رہے ہو کہ ایک بیٹے کو دے رہے ہو ایک کو محروم کر رہے ہو، میں ایسے ظلم کے کام پر گواہ نہیں بنتا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بیٹوں کی ضروریات میں اگر فرق ہے، ایک کی ضرورت زیادہ ہے ایک کی ضرورت کم ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس بنیاد پر فرق کرنا کہ یہ بڑا بیٹا ہے تو اس کو زیادہ مال دینا ہے، یہ چھوٹا ہے تو اس کو کم دینا، یا اس کے برعکس کرنا، یا یہ بیٹا ہے لڑکا ہے تو اس کو زیادہ دینا اور یہ لڑکی ہے اور اس کو کم دینا، یہ دونوں صورتیں ظلم کے قبیل سے ہیں۔ شریعت نے اس کی حمایت نہیں کی، مخالفت کی، اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جتنا بھی مال تقسیم کرو برابر تقسیم کرنے کا۔ زندگی سے رخصت ہونے کے بعد پھر اس کا ضابطہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ آخری جو علامت اللہ رب العزت نے مال میں بے برکتی کی بتائی وہ یہ کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تمہارے دلوں کے اندر مال کی محبت راسخ ہوئی ہے۔ دیکھو مال، پیسے کے مقصد کیا ہے؟ پیسہ اس وقت تک کارآمد ہے جب تک یہ راحت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ جب یہ پیسہ راحت اور سکون کا ذریعہ نہیں ہے، آپ پیسے کے ملازم بنے ہوئے ہیں، آپ پیسے کے لیے پریشان پھر رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیں اس پیسے کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے کمایا کس لیے تھا؟ اس لیے کہ راحت ہو، سکون ہو، آرام ہو۔ اب حال یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اپنے ملک کو چھوڑ کر بس صرف پیسہ جمع کرنا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، اسی کی گردان ہے، بقیہ سب چھوڑ دیا۔ باپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اولاد کو تربیت کے لیے وقت دے۔ دن بھر کا نکلا تھکا ہارا رات 10 بجے آ کے بستر پہ گر کے سو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نے اولاد کو بہت کچھ دے دیا۔ بھائی آپ نے اپنا وقت نہیں دیا جو سب سے قیمتی تھا۔